جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ ماورائے آئین ہے، سازشوں کا مقابلہ کریں گے، اور عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے آئین میں کوئی طریقہ کار طے کرنا ہے۔ تو شاہ صاحب ہوگا کیا اس پہ، پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس پہ دیکھیں جی، بات پھر وہی آ جائے گی کہ لوگ تو اس کو کہیں گے، یہ سیاسی لوگ یا غیر سیاسی میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا دوسرے، تصادم ہو رہا ہے۔ بات تصادم کی نہیں ہے، بات کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں آئین و قانون کے قاعدے ضابطے کی جس میں صدر صاحب بھی آتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ بھی آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑی ایک سیدھا سا کوشچن ہے کہ صدر صاحب اب صدر ویسے تو نہیں ہے، پوری کانسٹیٹیوشنل فورس ہے ان کے پیچھے، بالکل، تب وہ صدر ہیں۔ سپریم کورٹ نے ویسے وہاں کو دکان تو نہیں لگائی ہوئی، اس کے پیچھے سپریم کورٹ ہے، ساری اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، وہیں سے طاقت وہ لیتے ہیں، وہ بھی وہیں سے لیتے ہیں، وہ بھی وہیں سے لیتے ہیں۔ اب کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی آفس ہولڈر یہ کہے کہ نہیں جناب یہ آئین جو ہے یہ جاؤ، خاص کر جب کنفلکٹ ہو جائے، اور بلکہ پریزیڈنٹ صاحب کو تو یہ بھی پاور ہے آئین میں کہ اگر وہ کسی جگہ پر کوئی ابہام دیکھتے ہیں کسی بات کا، ریفرینڈم کرا سکتے ہیں، اسے ریفرینڈم وہ کرا سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں مسئلہ سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ ابہام ہے، یہاں پر ذرا کلیئر کریں اس کو۔ یہ بھی پاور صدر صاحب کا پاور کس بات کی ہے؟ بھیجنے کی، فیصلہ کرنے کی نہیں ہے مطلب، ورنہ یہ آئین ضرور کہہ دیتا جی آپ نے فیصلہ کر لیا کریں۔ ایک اور بات، سپریم ہے پارلیمنٹ ہماری، پارلیمنٹ کا پاس شدہ ایک ہاؤس سے یا دوسرے ہاؤس سے قانون یا سو امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، اس وقت تک وہ ناکارہ ہے جب تک اس پر صدر صاحب سائن نہیں کرتے۔ بالکل، اتنے سیاسی پاور ہیں۔ آپ دیکھیں آگے اور دیکھیں، یعنی دیکھیں کس قدر مطلب ہے کہ یہ خوبصورتی ہے، مطلب کہ وہ ورنہ وہ پیپر کا پیپر ہے، انٹل اینڈ انلیس پریزیڈنٹ اس کو سائن نہیں کرے گا وہ۔ آگے اور دیکھیں، پریزیڈنٹ کو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے، اور پارلیمنٹ مین کے وہاں پر اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر 15 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رولنگ پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ لا جو بن کر آیا ہے پتہ نہیں گورنمنٹ بل ہے، پتہ نہیں پرائیویٹ بل ہے، لیکن جب وہ فائنل بن کر گیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تصدیق کرنے کے لیے، تو یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو پاور ہے، وہ یار یہ کیا بھیج دیا میرے پاس، واپس بھیجو اس کو، یہ ٹھیک کرو اس کو، آپ نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا۔ اتنی پاورز موجود ہیں، اتنی سیاسی، لیکن پھر سیاسی اثر رسوخ یہ بات ہے، سیاسی اثر رسوخ کی کیوں اجازت ہے جب قانون آئین اتنی ان کو میری پاور دے رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے ایک بات کو طے کر لیا ہے، اور اگر ایک بات جو ہے آپ نے محض اس لیے اٹھانی ہے کہ آپ کی مخالفت ہے، آپ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ صرف ایک جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن وہ صدر پاکستان ہے، اور اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آرٹیکل 41 is very clear, particularly the section 1 of it, کہ President صاحب shall represent the unity of the Republic. اب unity of the Republic جو ہے، let me complete this, head of state and جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آرمڈ فورسز کو ہیڈ کر رہے ہیں، آئین انہیں یقینی طور پر جو اختیارات دے رہا ہے، یہ اختیارات ان کے آئین کے اندر درج ہے، لیکن آج صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب نے وہ مثال قائم کی ہے کہ یہ بھی ان کے اوپر ایک تہمت لگائی جاتی تھی کہ وہ جی کبھی بھی 18th امینڈمنٹ کا فیور نہیں کریں گے، کبھی بھی جنرل مشرف کے جو قوانین ہیں جس سے اس نے خود کو مضبوط کیا بحیثیت صدر، اور تمام اختیارات اپنے پاس رکھے۔ میری بات مکمل کرنے دے اسما، میری بات، لیکن جن خدشات کا اظہار میں سمجھتی ہوں بے بنیاد وہ خدشات بنائے گئے تھے، وہ بھی ایک سازش تھی کہ جی یہ نہیں ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ وہ صدر ہے جس نے اپنے اختیارات، کون اپنے اختیارات جانے دیتا ہے، انہوں نے اپنے اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کو دیے، جو کہ پارلیمانی نظام میں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں مقدس جو ہے، یہ پلی کورٹ میں نہیں گیا، ایک میری بات سنیں، مقدس جو ہے وہ انسان اپنے ادارے کو یا اپنی آپ کو اپنی کارکردگی سے بناتا ہے۔ مقدس کوئی چیز اس لیے مقدس نہیں ہوتی ہے کہ اس پر کوئی مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ میں مکمل کرنے دیجیے شاہ صاحب بات۔ دوسری بات میں یہ کہوں کہ دیکھیں جب میں نے آپ کو کہا ہے سمبل آف یونٹی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مانا نہیں جا رہا ہے کہ آج صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو مضبوط کیا ہے، سب سے جواب he is doing this. سر مجھے یہ بتائیں everyone in Pakistan کمزور ہے، مضبوط ہے، کیا ہے اس پہ کیا ہوگا؟ ایک بات طے کر لیں کہ یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے ہمارے آئین کا۔ اگر بات پارلیمانی جمہوری نظام کی ہے
تو اس کی اسپرٹ تو یہی بنتی ہے. دیکھیں جیسے کہ بی بی نے لفظ پڑھا بالکل ٹھیک ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ. ہیڈ آف اسٹیٹ میں اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. تو دیکھیں لیکن دو باتیں میں کہوں, دیکھیں جہاں تک اس کی اسپرٹ کی بات ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن دوسری بات کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ایک مشکل سوال ہے. کنٹیمپٹ میں میرا خیال معاملہ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا. نہیں دیکھیں نا ابھی نہیں دیکھیں دے گی کی بات بعد میں ہے. آج کی جو صورتحال ہے اور ایون وہ ججمنٹ بھی سامنے رکھ لی جائے, وہ ججمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کلیئر ہے اس بات پر جس کی بنیاد پر اس کا کوئی بائنڈنگ ایفیکٹ ہو. لیکن اس بات سے جس قسم کی یہ اب آج کل حالات بھی ہیں کہ مثال کے جو چونکہ دوسری پٹیشن ہے, اگر انہوں نے اس معاملے کو اور گہرائی میں جا کے کل کو ایسی بات کی تو دیٹ پاسبلٹی کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. لیکن ایک بات میں شاہ صاحب سے اس بات سے میں ضرور ایگری کروں گا, ہونا وہی چاہیے جو کہ جو کہ پارلیمانی جمہوری نظام کی اسپرٹ ہے. تو پیپلز پارٹی کا کیس آپ کو مضبوط لگ رہا ہے؟ نہیں مضبوط نہیں, دیکھیں نا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کیس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا ہے. ابھی تک میری نظر میں وہ جو ججمنٹ آلریڈی ہے اس میں ساری باتوں کا فیصلہ نہیں ہوا, آئندہ ہو سکتا ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جو اسپرٹ ہے اس کی وہ یہی ہے جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہونی چاہیے. ان کو سیاسی عہدہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا, مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا اگر دیکھیں نا یہ تو پھر گریونس تو ہوگا نا دوسری پارٹی کا. نہیں چھوڑنے کا مجھے نہیں پتا کیا, مجھے پارٹیوں کے مزاج اپنے ہوتے ہیں. کل ہماری پارٹی آ جاتی ہے, اس میں ہمارا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں ساتھ پاکستان مسلم لیگ کا بھی عہدہ رکھوں گا اور میں آئی ول بی دی فرسٹ پرسن ہو ول. اگر حالات میں الیکشن ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور یہی پاور رہتی ہے میں دوسری بات میں بتاؤں, میں تازہ ترین مثال آپ کو بتاؤں, کل کی بات ہے کہ اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیکر صاحبہ نے انہوں نے فیصلہ دیا. فیصلہ کیا دیا؟ صوبہ کو کمیشن بنا دیا جو میں کمیشن کو چھوڑے پرانا پرائم منسٹر صاحب کا. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں جی یہ انہوں نے ایک قسم کا سیٹ اسائڈ کر دیا. مطلب پریزیڈنٹ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آیا, ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ مبارک ہو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پارٹی کی لاج رکھ لی. Is this a way to run the government? اور صدر صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں کدھر کہا پارٹی کی لاج رکھیں گے. گیلانی صاحب یہی کہتے تھے کہ پارٹی کے میٹ میں چرا نہیں گھومیں گے. شاہ صاحب اب اس طرح کی قیاس سرائی ہیں اور اس طرح کی کبھی میں نے کیا سرائی والی بات ہے کہ میں ہمیشہ خود حیران ہوگی کہ کون سی اسٹیٹمنٹ کہاں سے 10,000 ایسی باتیں. لیکن یہ صدر صاحب نے بھی کہا کہ ماورائے آئین لیکن بات ہم سازشوں کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں یہ چیلنج اس شخص کے لیے بھی ہے جو یقینی طور پر ایک جماعت کے ایجنڈا پہ بھی کام کر رہا ہے, مینیفیسٹو کو بھی فالو کر رہا ہے جو کہ پرو پیپل مینیفیسٹو ہے, جو کہ یقیناً لیکن دوسری بات ایز پریزیڈنٹ ان کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن آج وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے جس کے پاس وہ اختیارات ہیں جو کہ ایک ڈکٹیٹر انجوائے کرتا تھا. لیکن پارٹی کا اختیار کو چھوڑ دیں, بے شک پارٹی کے اختیار پہ ڈیبیٹ. ہی بیٹر انڈرسٹینڈز کہ اس ملک میں پالیٹکس کی بھی ضرورت ہے, جمہوریت کی ضرورت ہے اور ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے. So I don't think anyone else can better understand. چلنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شازی, آپ کا شکریہ, شاہ صاحب آپ کا شکریہ, جسٹس صاحب آپ کا شکریہ. لیکن آنے والا وقت یہ بہتر بتا سکتا ہے, یہ پٹیشن جو اس وقت کورٹ میں موجود ہے تو کیا 204 کے مطابق فیصلہ ہوگا, 248 پہ استثناء حاصل ہو جائے گا یا پھر صدر صاحب کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑے گا. اگلے آنے والے چند دنوں معاملہ کلیئر ہو جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.